بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر ہے 38، الفصل الثانی فی خلق الصبر و احتمال الاذى۔ یا صبر کے متعلق اور تکلیف اذیت کو برداشت کرنے کے متعلق اخلاق حسنہ ذکر کر رہے۔ من محاسن اخلاق المسلم التي يتحلى بها الصبر واحتمال الاذى في ذات اللہ تعالی، کہ ایک اخلاق یہ بھی ہے، اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اذیت کو برداشت کرے، صبر کرے۔ اما صبر کو حبس النفس علی ما تکرہ، کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنا، اور احتمال المکروہ بنوع من الرضا والتسلیم، اس پر کیا رہے، رضی رہے۔ فالمسلم یحبس نفس علی ما تکرہ من عبادت اللہ وطاعتہ، دیکھیے اللہ کی عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، اس پر صبر کرنا، ویلزمہ بذلک الزاما ویحبسها دون معاصی اللہ تعالی عز وجل، اور ایک یہ ہے گناہ سے خود کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ فلا يسمح لها باقترابها، کہ نفس کو قریب جانے کی اجازت نہ دے، ولا يأذن لها بفعلها مهما طاقت لذلك بطبعها، جتنے بھی طبیعت اور شوق ہو جائے پھر بھی نفس کو اجازت نہ دے، وحشت له۔ ويحبس على البلاء اذا نزل به، اس طرح سے بلا پر صبر کری، مصیبت پر، ولا يتركها تجزع ولا تسخط، کہ نفس کو ایسا نہ ہونے دے کہ ناراض رہے۔ ذل جزع كما قال الحكماء على الفائت آفة، کہ پوت شدہ چیز پر جزع پزع کرنا آفت، وعلى المتوقع سخافة، اور متوقع پر کیا ہے، عقل کی کمزوری ہے۔ والسخط على الاقدار معاتبة لله الواحد القهار، اور تقدیر قسمت نصیب پر ناراض رہنا اچھا نہیں ہے۔ وهو في كل ذلك مستعین يذكر وعد الله بالجزاء الحسن على الطاعات، اور ساتھ ساتھ اللہ کی جو کیا ہے، اللہ کی وعدے ہے اس کو یاد رکھی۔ وما اعد لأهلها من جزیل الاجر وعظیم المثوبات، اور جو اللہ نے بڑے بڑے ثواب رکھے۔ وبذکر وعید تعالی لأهل بغضته واصحاب معصیته، اور اس کو یاد رکھے کہ اللہ کی وعید ہے مبغوض لوگوں کے لیے، من علیم العذاب شدید العقاب، کی سخت عذاب ہوگا۔ ويتذكر ان اقدار اللہ جاری، اللہ کی تقدیر تو ہو کی ہے جو اس نے کی ہے، وان قضاءه تعالی عدل، اللہ جو کرتے اس کا عدل، وان حکمہ نافذ، صبر العبد ام جزع، تم صبر کرو یا نہ کرو نا، غیر انما صبر الاجر وما الجزع الوزر، صبر کرے گا تو اجر ہوگا، صبر نہیں کرے گا تو سزا ہوگی۔ ولما كان صبر وعدم الجزع من الاخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضة والمجاهدة، کہ جزع پزع نہیں کرنا، صبر کرنا ہے تو ریاضت مجاہدی سے ہوتا ہے۔ فالمسلم بعد افتقار الى اللہ تعالی يرزق الصبر فانه يستلهم والصبر بذکر ما ورد فيه من امر وما وعد علیہ من اجر، کہ جب اللہ اس کو صبر نصیب کرے نا تو پھر اس کو یہ ملہم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی، جیسے کہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کرنا سیکھو مجاہدے کے ساتھ۔ دیکھیے اور آیت بھی ہے، واصبر علی ما اصابک وبشر الصابرین، دیکھیے صابرین کے لیے بڑی بڑی کیا ہے، جزائیں ہیں۔ واولئک هم المهتدون، ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، باحسن ما كانوا يعملون لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے زیادہ اجر دیا جائے گا۔ صبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ ومن يستعف فالذک وما اعطی عبد اوسع من الصبر، صبر سے بہترین عطا کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو خوشی ہے کہ اس کو صبر کی وجہ سے کیا ملتا ہے، سب ثواب ملتا ہے۔ اگر اچھا ملے شکر کرے تو بھی ثواب، پکانا خیر له ان ثبت ضر صبر، اگر تکلیف و صبر کرے پکانا خیر له، دیکھ تو یہ بات ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے کہ جب میں بندہ کو مبتلا کر دوں، اس کی آنکھ کی بینائی ختم کر دوں تو اس کے بدلے میں جنت دوں گا جب صبر کرے گا۔ دیکھ جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا صبر کر کے بڑا ہوگا، پھر بدلہ بھی بڑا ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہو میں احتمال الاذى پر صبر، لیکن نوشق زیادہ تکلیف والا ہے تھوڑا، وہ بذات الصدیقین اور شعار الصالحین ہے، کہ مسلمان کیا کرے اللہ کی وجہ سے اس کو تکلیفیں ملے، فلا يرد السیئ بغیر الحسنہ، کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، انتقام نہ لے، کسی کو کیا کرے اپنے اوپر ترجیح دے۔